آدمی سوکھی روکھی ہے نا حلال کی کھائے، حرام کے تر نوالوں سے حلال کا سوکھا نوالا بہت اچھا. یاد رکھنا، حرام کا تر نوالا یہ آج نہیں تو کل اٹکے گا، اور یہ حلال کا سوکھا نوالا ہے نا، یہاں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا. صبر کرو میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں، صبر کرو، جلد بازی مت کرو، روزی کمانے میں جلد بازی مت کرو، اپنے آپ کو امیر بنانے میں، اپنے آپ کو جیسے کہ پیسے والا بنانے میں یا بظاہر خوشحال بنانے میں پیارے اسلامی بھائی جلد بازی نہیں کرو. اگر اللہ نے نہیں مقدر کیا تو نہیں ہوگا. اللہ نے جس کے مقدر میں مزدوری لکھی ہے وہ مزدوری کرے گا. ہر مزدور سیٹ نہیں بن جاتا، ہر سیٹ آگے نہیں بڑھ جاتا. ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر کیا ہے، اس کے نصیب ہے، اور اس میں اس کی بھلائی ہے، اس میں اس کے لیے فائدہ ہے. اللہ سے بہتر کون جاتا ہے میرے لیے کیا حال اچھا ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی ان کی امیری میں ہے، اگر وہ غریب ہو جائیں تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی ان کی غریبی میں، اگر وہ امیر ہو گئے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اللہ فرماتا ہے میرے بعض بندے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کی سلامتی ان کی بیماری میں، اگر وہ صحت مند ہو گئے تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اور میرے بعض بندے وہ ہیں جن کے ایمان کی سلامتی ان کے صحت میں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا. اللہ جانتا ہے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے، بیماری میں، صحت میں، امیری میں کہ غریبی میں. وہ یہ نظام ہے قدرت کا، امیری غریبی، کمی زیادہ. سارے امیر ہو جائیں گے تو تمہاری بلڈنگیں کون بنائے گا؟ تمہارے باتھ روم کون صاف کرے گا؟ تمہاری گلیاں کون صاف کرے گا؟ کیا سیٹ صاحب آئے گا گلی صاف کرنے کے لیے؟ سیٹ صاحب آئے گے تمہارا نلکا صحیح کرنے کے لیے؟ کون بلڈنگ بنائے گا؟ کون گاڑے کا کام کرے گا؟ کون اینٹوں کا کام کرے گا؟ کیا زمیندار صاحب آئیں گے کھیت میں یہ بونے کے لیے؟ یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وسعت دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے امیر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب رکھتا ہے. آپ بولا میرے کو امیر کیوں نہیں بنایا؟ تو ہوتا کون ہے اللہ کو بولنے والا کہ مجھے امیر کیوں نہیں بنایا؟ تجھے اللہ نے کتا نہیں بنایا، تجھے اللہ نے سور نہیں بنایا، شکر ادا کر. تجھے اللہ نے چونٹی نہیں بنایا، تجھے اللہ نے کتا نہیں بنایا، اللہ کا شکر ادا کر. تجھے اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور پیارے محبوب کا غلام بنایا، رسول پاک کی امت نے پیدا کیا، اس کا شکر ادا کر. بندہ ہوتا کون ہے اپنے رب سے بات کے اس طرح اعتراض کرنے والا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں بنایا؟ تو بندگی سیکھی نہیں کیا؟ بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ کبھی اپنے رب پر اعتراض کرتا ہے؟ بندہ کبھی اپنے رب پر کلام کرتا ہے؟ بندہ تو اپنے رب کی رضا پر راضی رہتا ہے. اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا اچھا رکھا، اس سے مجھے انسان پیدا کیا، اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان کیا، محبوب کریم کا دامن کرم دیا، غوث پاک کی محبت دی ہے میرے رب نے مجھے، ایمان کی نعمت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے. عورت بولے مجھے مرد کیوں نہیں بنایا، مرد بولے مجھے عورت کیوں نہیں بنایا، بولتے کچھ بھی نہیں ہوں گے، مگر دیکھو نا دھن سوار ہے. مرد عورتوں کی طرح بننے پر تلے ہوئے ہیں، اور عورتیں مردوں کی طرح بننے پر تلی ہوئی ہیں. اللہ کی پناہ. حالانکہ وہ عورت جو مردانی وضع اختیار کرے اس پر لعنت کی گئی ہے، اور وہ مرد جو زنانی وضع اختیار کرے اس پر لعنت کی گئی ہے. یہ اپنے اوپر لعنتیں لے رہے ہیں، ان کو شرم نہیں آ رہی. کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہو گیا ہے میرے پیارے صاحب بھائی ہمارے معاشرے کو؟ ارے خدا را مسلمان ہیں ہم لوگ، مسلمان بن کے جیو. جن مذاہب کے اندر ان چیزوں کی کوئی قیودات نہیں ہے، جن کے اندر ان چیزوں کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں، اگر وہ ایسا کچھ کرتے ہیں تو تم ان کی ریس کیوں کرتے ہو؟ تم یہ دیکھ رہے ہو کہ فلاں کیا کر رہا ہے، یہ دیکھو تمہارے رسول پاک کیا کہہ رہے ہیں. مسلمان یہ نہیں دیکھتا تو وہ کیا کر رہا ہے، مسلمان یہ دیکھتا ہے کہ میرے رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، میرا اللہ کیا فرماتا ہے. تم دوسرے مذہب والوں کے انداز کو اپنے مذہب میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، مذہب سے مراد اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مسلمان کی زندگی اسلام و دین کے حکم پر مطابق چلے گی، فلمیں ڈرامے دیکھ کر نہیں چلے گی. فلمیں ڈرامے گانے بازی اور حالات اور یہ فیشنیں دیکھ کر مسلمان تو اپنا انداز بدل رہا ہے.
تو یہ انداز اس کو دیکھ کر نہیں، تو نے اپنا انداز مصطفیٰ کو دیکھ کر بدلنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمیں اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ تمہارے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے ان کی پیروی ہے، ہم ان کی ادا کو ادا کریں گے، ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گھر چلائیں گے، کاروبار چلائیں گے، اور اپنے فیملی کو بھی ان کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق چلائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور تم سب سے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کیسے بہتر بننا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کیسے بہتر بننا ہے، اپنے آس پاس پڑوسیوں کے لیے کیسے بہتر بننا ہے، یہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سکھاتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھیں گے، بس خلاص۔ اور جو ان کی باتیں سکھائے گا ہم اس سے سیکھیں گے، ہمیں کسی اور کی بات نہیں سیکھنی یار، ہمارا کیا واسطہ، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سدابے کھلے، رضا کی زبا تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے، ہم تو ان کے لیے ہیں، جینا مصطفیٰ کے لیے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ عاشقان رسول کس طرف چلے گئے ہو؟ آجاؤ آجاؤ واپس آجاؤ مدینے کی گلیوں میں چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔